الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ مرزا قادیانی پر جو الہامات ہوئے تھے ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس زبان میں ہوا کرتے تھے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا جو سلسلہ جاری فرمایا، ان کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اور انبیاء کا جو کلام ہوا کرتا تھا وہ فصاحت و بلاغت اور ان کے کلام سے حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ وہ رسول، وہ نبی جس قوم کی طرف آتا تھا اس کی زبان وہی قوم والی ہوا کرتی تھی، تاکہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، جو وحی نازل ہو رہی ہے، وہ اس کو اس قوم پر کھول کر بیان کر سکے، واضح کر سکے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر لکھا ہے کہ یہ بالکل بیہودہ اور کم عقلی کی بات ہے کہ انسان کسی اور زبان سے تعلق رکھتا ہو اور اس کے اوپر جو نازل ہونے والی وحی ہے وہ کسی اور زبان کے اندر ہو۔ چنانچہ ہم آپ کو مرزے کی ایک دو الہامات آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرزے کی کم عقلی پر ہنسا ہی جا سکتا ہے اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب تذکرہ مجموعہ وحی کے اندر کہ میرے اوپر عربی کے اندر الہام ہوا فحان ان تعانا و تعارف بین الناس، اور عبرانی زبان کے اندر الہام ہوا ایلی اوس، اور فارسی کے اندر الہام ہوا مباش ایمن روزگار، اور اسی طرح انگلش کے اندر بھی اس نے الہام لکھا ہے آئی ایم ود یو، آئی لو یو وغیرہ۔ حتیٰ کہ اس کو ایسی زبان کے اندر بھی الہام ہوا کہ میرے خیال میں کہ جو زبان اس وقت بالکل ناپید ہے، جو اس وقت کسی بھی علاقے میں اس زبان کو بولنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے پریشن امر پراتوس یا پلاتوس، اور اس نے لکھا ایک دانہ کس کس نے کھانا، اور حیضہ کی آمدن ہونے والی ہے۔ حضرات، یہ چند ایک حوالہ جات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ مرزے کے ماننے والے وہ کس قدر اپنی قوم کو گمراہی کے اندر دھکیل رہے ہیں کہ مرزے کے یہ جو الہامات ہیں اگر ان کو پڑھا جائے، اور میرے خیال میں خود مرزا بھی اپنے ان الہامات سے واقف نہیں تھا کہ ان الہامات کے اندر اس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ جیسے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آپ کو مرزے کے چند فرشتے آپ کے سامنے ان کے نام لکھے بتائے تھے، تو یہ الہامات بھی انہی کی ایک قسم میں سے ہیں کہ جیسے ان فرشتوں کے نام بہت عجیب عجیب ہیں اور ان کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، اسی طرح یہ ایسے الہامات ہیں کہ جن کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تمام قادیانی کو اللہ رب العزت ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔